بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 81، جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے، باب خامس کلام کے اطلاق و تقیید کے بارے میں ہے۔ کچھ مباحث ہم اس باب کے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم باب رابع پڑھیں گے۔ باب رابع میں توابع میں سے ایک چوتھی چیز کا ذکر ہے، ایک چوتھی تابع کا ذکر ہے کہ جو کلام میں بطور قید کبھی کبھار آتا ہے اور کلام کو مقید بنا دیتا ہے، وہ ہے عطف النسق، جسے عطف بالحروف بھی کہا جاتا ہے۔ اس بحث میں ہم عطف النسق کے بارے میں پڑھیں گے۔ المبحث الرابع فی تقیید بالعطف النسق۔ بحث چہارم اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام کو عطف النسق کے ذریعے سے بھی مقید کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں عطف النسق کو عطف بالحروف بھی کہا جاتا ہے۔ حروف عاطفہ میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ملایا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو نسبت معطوف علیہ مطبوع کو دی گئی ہے وہی نسبت معطوف تابع کے لیے بھی ہے۔ بات آسان ہے۔ عطف نسق کا دوسرا نام عطف بالحروف ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک حروف عاطفہ میں سے ایک حرف لایا جاتا ہے دو اسموں کے درمیان، اور اس کے ذریعے سے ایک اسم کا دوسرے کے ساتھ ربط پیدا کیا جاتا ہے، ایک اسم کو دوسرے سے ملا دیا جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ جو نسبت کلام میں معطوف علیہ کو دی گئی ہے وہی نسبت معطوف کی بھی ہے۔ اگر کلام میں معطوف علیہ فاعل ہے تو یہ دوسرا بھی فاعل ہے، اگر پہلا مفعول ہے تو یہ دوسرا بھی مفعول ہے۔ حروف عاطفہ یا حروف عطف۔ حروف عطف کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو وضع ہی عطف کے لیے ہوئی ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو وضع تو عطف کے لیے نہیں ہوئے لیکن کبھی کبھار عطف کا فائدہ دیتے ہیں۔ اب وہ جو وضع ہوئے ہیں عطف کے لیے وہ یہ ہیں واو، فا، ثم، او، یہ وضع ہی عطف کے لیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ام ہے، حتا ہے، لا ہے، لیکن ہے یا بل ہے، یہ وضع عطف کے لیے نہیں ہوئے لیکن کبھی کبھار عطف کا فائدہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ واو مطلق کی جمع کے لیے آتا ہے۔ مطلق کی جمع کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں بتاتا کہ یعنی فقط دو اسموں کو ایک نسبت میں جمع کرتا ہے، بس باقی تفصیل نہیں بتاتا۔ جاء زید و امر، یعنی زید اور امر آ گئے، اب باقی تفصیل نہیں بتاتا کہ کون بعد میں آیا، کون پہلے آیا، وغیرہ وغیرہ۔ فا ترتیب و تعقیب ایک ہی معنی ہے، یعنی ترتیب بتانے کے لیے کہ ایک پہلے آیا ایک بعد میں آیا۔ مثلا جاء زید فامر، یعنی زید آیا اور اس کے بعد امر آیا۔ ثم ترتیب و تراخی، ثم فقط ترتیب نہیں بتاتا بلکہ ساتھ ساتھ تراخی۔ اب تراخی کا مطلب ہے لیٹ ہونا، ٹائم پر آنا چاہیے تھا لیکن ٹائم پر نہیں آیا، لیٹ ہو گیا، یعنی جب تھوڑا سا زیادہ فاصلہ گزر جائے۔ اب تاکید میں ہے کہ یک بعد دیگر آ گئے، تراخی میں ہے کہ لیٹ آ گیا، یعنی زید آیا پھر کچھ عرصہ گزر گیا اس کے بعد پھر امر آیا۔ تعقیب میں یہ ہے کہ یک بعد دیگر آئے، تعقیبات نماز ہم کہتے ہیں نا، تعقیبات نماز، یعنی جیسے نماز ختم ہو جائے تو ہم ان چیزوں کو شروع کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ان کو تعقیبات نماز کے، تعقیبات کے نماز کے بعد ہم فوراً ان کو شروع کرتے ہیں۔ مثلا زید آتا ہے اس کے بعد فوراً پھر امر آتا ہے تو یہ تعقیب ہے، اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو یہ تراخی ہے۔ او ایک اور ہے او کا جو فائدہ ہے، جو معنی ہے وہ ہے تخییر، یا کبھی مقام شک، یا کبھی اگر مقام شک کا ہو تو اس کے لیے بھی آتا ہے۔ شک کہ یہاں پر مثلا مجھے کوئی شک ہے
तो مثلا متکلم کو کوئی شک ہے یا سامع کو شک میں ڈالنا چاہتا ہے یا سامع کو کوئی شک ہے تو اس کے لیے بھی او آتا ہے، اور کبھی تخیر کے لیے آتا ہے۔ ام حتا لا لیکن بل، یہ 5 حروف اصل میں وضع عطف کے لیے نہیں ہوئے لیکن بعض دفعہ عطف کا فائدہ دیتے ہیں۔ کئی سارے اغراض و مقاصد کے تحت کلام کی تقیید عطف النسق کے ذریعے سے کی جاتی ہے، تقریباً 9 یہاں صاحب کتاب نے ذکر کیے ہیں۔ المبحث الرابع فی تقیید بعطف النسق، بحث رابع عطف النسق کے بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام کو عطف بالحروف یا عطف نسق کے ذریعے سے بھی قید مقید کیا جاتا ہے۔ اما عطف النسق فیؤتی بہ لاغراض آتیہ، کئی سارے اغراض بلاغی ہیں کہ جن کے تحت کلام کو عطف بالحروف یا عطف النسق کے ذریعے سے مقید کیا جاتا ہے۔ تفصیل المسند الیہ بے اختصار، کبھی کبھار مسند الیہ کی تفصیل اختصار کے ذریعے سے عطف النسق کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسند الیہ کا بھی ذکر کریں اور اختصار کے ساتھ کریں تو آپ عطف النسق کا استعمال کریں، نہ ہو جس طرح کہ جاء سعد و سعید، سعد بھی آیا اور سعید بھی آیا، فإنه اکثر من جاء سعد جاء سعید، یعنی جاء سعد اور جاء سعید کہیں گے تو یہ تو بہت طولانی ہو گیا، آپ فوراً کہیں کہ جاء سعد و سعید۔ اب یہاں پر مسند الیہ کی تفصیل بھی ہو گئی، سعید کے بارے میں آنے کی خبر بھی دی گئی، جاء کی خبر بھی دی گئی اور جاء کو ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ ولا يعلم منه تفصیل المسند لأن الواو لمطلق الجمع، اب یہاں پر باقی کوئی تفصیل مسند کے بارے میں نہیں دی گئی، یعنی فقط یہ کہا کہ سعد بھی آیا اور سعید بھی آیا۔ اب مسند کے بارے میں کوئی تفصیل اس جملے میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ واو کا کام ہوتا ہے مطلق جمع، یعنی اس نسبت میں اس حکم میں دونوں کو جمع کرتے ہیں اور بس۔ تفصیل المسند مع الاختصار ایضا، کبھی کبھار مسند کی تفصیل بیان کرنے کے لیے بھی عطف النسق کو لایا جاتا ہے اور کلام کی تقیید کی جاتی ہے حروف عطفہ کے ذریعے سے، اور وہ بھی مع الاختصار، اختصار کے ساتھ۔ اب اوپر کلام میں یہ چیز نہیں ہے، مسند الیہ کی تفصیل کی گئی ہے، البتہ مسند کے بارے میں کوئی بھی تفصیل نہیں دی گئی، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے نحو جاء نصر فمنصور، اب یہاں پر جو فا آیا ہوا ہے نا، اس نے فقط ان دو کو یعنی نصر اور منصور کو فقط جمع نہیں کیا ہے آنے کے حکم میں، یعنی آنے میں اور آنے کی نسبت ان دونوں کو نہیں دی، یہ تو اپنی جگہ پر، ساتھ ایک اور کام کیا ہے اس نے، وہ کیا؟ مسند کی تفصیل بتائی ہے۔ مسند کی تفصیل کیا بتائی ہے کہ ایک آیا، کیونکہ فا ترتیب پر دلالت کرتا ہے کہ نصر پہلے آیا اور منصور اس کے بعد آیا، تو آنے کی ترتیب بیان کی نا، مسند کی ترتیب بیان کی، مسند کی تفصیل بیان کی، اور وہ بھی اختصار کے ساتھ، فقط فا ذکر ہے کلام میں اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ مثلا جاء نصر اور پھر اس کے بعد مثلا اس کے بعد جو ہے مثلا و منصور، یا اس طرح کچھ بھی نہیں کہا گیا، مثلا جاء منصور بعد النصر، اس طرح کے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ او ثم منصور، یا کبھی کبھار کہا جاتا ہے ثم کو ذکر کیا جاتا ہے، تراخی کے لیے ہے تو تراخی بیان کیا جاتا ہے کہ ترتیب بھی ہے لیکن تراخی ہے، منصور تھوڑا سا لیٹ آیا ہوا ہے، تو یہ مسند کی تفصیل ہے نا کہ یہ بھی آیا ہے، کیا نام ہے، یہ نصر بھی آیا ہے، منصور بھی آیا ہے، لیکن فرق ہے ایک پہلے آیا ہے دوسرا لیٹ آیا ہوا ہے، یہ تفصیل بتاتا ہے لیکن اختصار کے ساتھ۔ او قدم الحجیج حتی المفاد، یا کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ حجاج کرام آ گئے، حتیٰ کہ جو پیدل چلنے والے تھے، یعنی حجاج میں سے جو پیدل چلنے والے تھے وہ بھی آ گئے۔ اب یہاں پر حتیٰ ہے، حرف عطف کے طور پر یہاں پر آیا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فقط یہ نہیں ہے کہ یعنی تابع اور مطبوع کو ایک نسبت دی گئی ہے اور ایک نسبت میں جمع کیا گیا ہے، نہیں، بلکہ مسند کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ حجاج تو آ گئے، حتیٰ کہ وہ بھی آئیں کہ جو پیدل ہیں،
حتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ حتی سے پہلے جو آتا ہے وہ یعنی یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ جو میرا مثلا مطبوع ہے وہ قوی ہے اور جو میرا تابع ہے وہ ضعیف ہے، یعنی قوت و ضعف کے لحاظ سے فرق کرتا ہے۔ اب جو پیدل چلنے والے ہیں وہ چلنے میں تھوڑے سے یعنی کمزور ہیں نا، اتنی قوی تو نہیں۔ جو گھوڑوں پہ جاتے ہیں یا مثلا جو سواری پہ جاتے ہیں تو وہ تو قوی ہیں اس لحاظ سے، تو حتی یہ بتاتا ہے۔ اب یہ تفصیل ہے نا کہ جو مثلا سواری والے حجاج تھے وہ بھی آ گئے اور جو پیدل چلنے والے تھے وہ بھی پہنچ گئے۔ اب یہاں پر مسند کی وضاحت حتی نے کی ہے، لأن هذه الأحرف الثلاثة مشتركة في تفصيل المسند، یہ تینوں کی تینوں حروف جو ہے ایک چیز میں مشترک ہے، وہ یہ کہ انہوں نے مسند کی تفصیل کی ہے۔ انہوں نے فقط یہ بیان نہیں کیا کہ بس یہ دونوں جو ہے نسبت میں جمع ہے، یہ دونوں مطلب تابع اور مطبوع نسبت میں جمع ہے، یہ بیان نہیں کیا، ساتھ مسند کی بھی اختصار کے ساتھ تفصیل بیان کی ہے۔ لیکن فرق ہے، الا ان الاول يفيد الترتیب مع تعقیب، جو پہلا ہے یعنی فا وہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ تعقیب اور ترتیب کا، کہ ان دونوں میں ترتیب ہے، ایک پہلے آیا ہے ایک بعد میں آیا ہے، لیکن تعقیب یکی بعدی گر۔ والثانی یفید ترتیب مع تراخی، ثم کیا بیان کر رہا ہے؟ ثم یہ بیان کر رہا ہے کہ ان دونوں میں ترتیب ہے، ایک پہلے آیا ہے ایک بعد میں آیا ہے، مع تراخی، تراخی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا تھوڑا سا لیٹ آیا ہوا ہے۔ والثالث یفید ترتیب الاجزاء ما قبله ذاهبا من الاقوى الى ما قبله ذاهبا من الاقوى الى الاضعف او بالعکس۔ جو تیسرا ہے یعنی حتی، یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ بیان کر رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان یعنی حتی سے پہلے اور حتی کے بعد جو ہے ان میں ایک قوی ہے اور ایک کیا ہے؟ ضعیف ہے، یعنی ترتیب الاجزاء ما قبلہ ذاہبا من الاقوى الى الاضعف، یعنی کلام کے جو دو اجزاء ہیں جن کے درمیان حتی آیا ہوا ہے، ان دونوں کو تو بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قوت و ضعف کے لحاظ سے بیان کرتا ہے۔ اور بالعکس، یعنی یا تو یہ بتاتا ہے کہ جو مجھ سے پہلا والا ہے وہ قوی ہے دوسرا والا ضعیف ہے، یا یہ بتاتا ہے کہ جو پہلا والا ہے وہ ضعیف ہے دوسرا والا قوی ہے۔ مثلا حجیج اور مشاط میں ہم دیکھتے ہیں کہ حجیج قوی ہے اور مشاط ضعیف ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مات الناس حتی الانبیاء، لوگ چلے گئے اس دنیا سے حتیٰ کہ انبیاء بھی چلے گئے، تو یہاں پر مات الناس حتی الانبیاء، حتی نے قوت و ضعف تو بیان کی ہے یعنی، لیکن فرق یہ ہے کہ الناس ضعیف ہے اور الانبیاء قوی، جزء قوی ہے، یعنی انسان کا جزء قوی انبیاء ہے اور انسان کا جزء ضعیف عام لوگ ہیں۔ تو دیکھیں انسان کے اجزاء کو بیان کیا گیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک جو سے پہلے والا ہے وہ ضعیف ہے اور دوسرا قوی ہے، یہ بھی ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ صرف الحکم الی الاخر، یعنی ما قبل سے حکم کو ما بعد کی طرف پلٹانا، یہ جو حکم ہے یہ ما قبل کے لیے نہیں ہے بلکہ ما بعد کے لیے ہے۔ تو کبھی کبھار حروف عطف یہ بھی کرتے ہیں، نحو جاء منصور بل نصر، پہلے کہا کہ جاء منصور، پھر کہا کہ بل نصر، یعنی جاء منصور بل نصر کا معنی یہ ہوگا کہ منصور نہیں آیا، پہلے کہا کہ منصور نہیں منصور نہیں، نصر آیا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا منصور آیا، نہیں نصر آیا، تو یہ معنی ہے اس کا۔ صرف خلاف الحکم الى آخر مع تثبیت الحکم السابق، کبھی کبھار ایک اور کام کرتا ہے، الٹ کرتا ہے بات۔ پہلے تو ہم نے کہا نا کہ ما قبل سے حکم کو پلٹا کر ما بعد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کبھی کبھار بعض حروف عاطفہ یہ کرتے ہیں کہ ما بعد سے حکم کو لے کر ما قبل کو دے دیتا ہے، ما بعد کے لیے نہیں ما قبل کے لیے حکم کو ثابت کرتا ہے، حکم وہی ہوتا ہے لیکن اس کو پلٹا دیتا ہے، صرف کر دیتا ہے، تصریف کرتا ہے اس میں۔ نحو جاء نصر لا منصور، جاء نصر لا منصور یعنی نصر آیا اور منصور نہیں آیا، او ما جاء نصر لیکن منصور، نصر نہیں آیا لیکن منصور آ گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ما جاء نصر، نصر نہیں آیا، نہیں ایسا نہیں کہیں گے، ما جاء نصر لیکن منصور، یعنی نصر نہیں آیا لیکن منصور آیا۔ اب یہاں پہ نصر کے نہ آنے کے حکم کو منصور سے پلٹا دیا ہے نصر کی طرف،
او ما جاء نصر بل منصور، نصر نہیں آیا بلکہ منصور آیا ہے، یہاں پر بھی ویسا ہی کیا ہے. الشک من المتکلم او تشکیک للسامع او الابہام، یا کبھی کبھار اس لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے حروف عاطفہ کو کہ یہ بتائیں کہ متکلم کو شک ہے، تھوڑا سا متکلم اس چیز میں تھوڑا سا شک رکھتا ہے. او تشکیک للسامع، یا سامع کو شک میں ڈالنے کے لیے کبھی کبھار بعض حروف عاطفہ کو لایا جاتا ہے کلام میں. او الابہام، یا بات کو مبہم رکھنے کے لیے ایسا ہوتا ہے. نحو قولہ تعالی، جس طرح خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورۃ السبع آیت نمبر 24. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، یعنی یا ہم اور یا آپ، یا لَعَلَى هُدًى، یا تو ہدایت پر ہوں گے یا گمراہی پر ہوں گے. اب یہاں پر او آیا ہوا ہے، او وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور اس طرح لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو یہ او کیوں آیا ہوا ہے؟ شک، ابہام، تاکہ مبہم رکھے بات کو مبہم رکھے، سامع کو شک میں ڈالے. لیکن یہ مثال ابہام کے لیے ہے. الاباحۃ او التخییر، کبھی کبھار اباحہ کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی کبھار تخییر کے لیے آتا ہے. مثال الاول، پہلے کے لیے مثال تعلم نحوا او صرفا، اب یہ اباحہ کے لیے مثال ہے. او آتا ہے اباحہ اور تخییر کے لیے. اباحہ اور تخییر میں فرق یہ ہے کہ اباحہ میں یعنی دونوں آپ کے لیے مباح ہے، دونوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور تخییر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے ایک لے سکتے ہیں، دوسرا نہیں. آپ کے لیے مثلا ایک کا لینا تو درست ہے، اما دوسرا نہیں لے سکتے، آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کریں. نحون او صرفن، یعنی آپ نحو سیکھیں یا صرف سیکھیں، لیکن دونوں بھی سیکھ سکتے ہیں. یا مثلا تعلم اما صرفا و اما نحوا، یہاں پر اما آیا ہوا ہے، لیکن آپ کے لیے اختیار ہے صرف سیکھیں یا نحو سیکھیں، لیکن آپ دونوں بھی سیکھ سکتے ہیں، یہاں پر اباحہ ہے. ومثال الثانی، یعنی تخییر کے لیے مثال تزوج ہندن او اختہا، یا تو آپ ہند سے شادی کریں یا آپ اس کی بہن سے شادی کریں. کیا مطلب؟ یعنی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ دو بہنوں کو ساتھ اکٹھا کریں، حکم ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی کہ دو بہنوں کو آپ بیک وقت اکٹھا نہیں کر سکتے. تو آپ یا ہند سے آپ بیع کر لیں یا اس کی بہن سے، تو یہ ہے تخییر. یا مثلا تزوج اما ہندن و اما اختہا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.